بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة 3 أيام للراكب المسرع وفي رواية ضرس الكافر مثل أحد وغلظ جلده مسيرة 3 أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کافر آدمی کی جہنم کے اندر دونوں شانوں اور دونوں کندھوں کے درمیان کی مسافت اتنی زیادہ بڑھا دی جائے گی کہ مسیرۃ 3 ایام للراکب المسرع، کہ تیز دوڑنے والا جو سوار ہے وہ 3 دنوں کے اندر اسے طے کرے گا. اور دوسری روایت میں ہے کہ ضرس الکافر مثل احد، کافر کی جو داڑھ ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگی، اور اس کی جلد کی جو موٹائی ہے وہ 3 دنوں کی مسافت کے برابر ہوگی. کل آپ حضرات کے سامنے جہنم کے حالات کے بارے میں کچھ ذکر کیا گیا تھا. آج جو اہل جہنم ہیں، جن کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، ان سے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ان کے اختصار کے ساتھ ذکر ہوگا. اور اس میں سے فرمایا کہ جو اہل جہنم ہوں گے، جو کافر ہوں گے جہنم کے اندر، ان کو زیادہ سے زیادہ سزا اور زیادہ سے زیادہ عذاب دینے کی خاطر ان کی جو جسم ہوں گے ان جسموں کو بڑھا دیا جائے گا. اور اس روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف دونوں مونڈے جو ہیں، دونوں شانے، اس کے درمیان کی مسافت جو ہے وہ اتنی زیادہ ہوگی کہ تیز دوڑنے والا جو گھڑ سوار ہوگا وہ 3 دنوں کے اندر بھی اس کو طے نہیں کر سکے گا. اور دوسری روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ضرس الکافر یوم القیامت مثل احد، کہ اس کی جو داڑھ ہوگی فرمایا کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگی. وفخذ مثل البیضاء، اور جو اس کی ران ہوگی فرمایا کہ اس کی ران بیضاء پہاڑ کے برابر ہوگی. اور اس کی سرین بیٹھنے کی جو جگہ ہے، اس کی مقعد، فرمایا کہ وہ بھی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگی، جتنی کی مثل الربضہ، مدینہ سے لے کر کے، الربضہ ایک مقام کا نام ہے جو 3 دنوں کے اندر وہاں تک انسان پہنچتا تھا. تو فرمایا کہ اتنی زیادہ جو ہے اس کی صرف بیٹھنے کی جو جگہ ہوگی اس کو پھیلا دیا جائے گا. اور فرمایا کہ اس کی جلد کی جو موٹائی ہے 42 ذراعًا، 42 ذراع، 42 ہاتھ جو ہے، اور ہاتھ بھی اس آدمی کے جو لمبا چڑنگا آدمی ہو اس کے 42 ہاتھوں کے برابر اس کو بڑھا دیا جائے گا. وَإِنَّ ضِرْسُهُ مِثْلُ أُحُدٍ وَإِنَّ مَجْلِسُهُ مِنْ جَهَنَّمَ مَا بَيْنَ مکہ والمدینہ، اور اس کی جو داڑھ ہے وہ احد کے پہاڑ کے برابر ہوگی، اور اس کی بیٹھنے کی جگہ، اس کی سرین، اس روایت کے اندر فرمایا کہ اتنی زیادہ ہوگی جتنا مکہ اور مدینہ کے درمیان کی مسافت ہے، اتنی زیادہ صرف اس کی بیٹھنے کی جگہ ہوگی. اور فرمایا اس کی جو زبان ہے لَيَسْخَبُ لِسَانُهُ الْفَرْسَخُ وَالْفَرْسَخَيْنِ، 2 فرسخ یا 3 فرسخ تک وہ زمین کے اوپر پڑی ہوگی، اسے کھینچ رہا ہوگا. فرسخ کہتے ہیں 3 میل کی مسافت کو. تو 3 میل یا 6 میل کی مسافت میں صرف اس کی زبان جو ہے وہ زمین کے اوپر ہوگی. یتوطأ الناس، جسے لوگ جو ہے اپنے پاؤں کے اندر روند رہے ہوں گے.
اور دوسری روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی جو کانوں کی لو ہے، اس کی کانوں کی لو سے لے کر کے اس کے جو مونڈے ہیں، شانے ہیں، اس کے درمیان کی جو مسافت ہوگی، فرمایا کہ وہ مسیرت سبعۃ شحمۃ اذن الی عاتق مسیرت سبعۃ مئۃ عام، 700 سال کی مسافت کی ہوگی۔ وَإِنَّ غِلْظَ جِلْدُهُ 70 ذراعًا، اور اس کی جو چمڑی ہے، جلد ہے، اس کی موٹائی 70 گز کے برابر ہوگی، اور اس کی داڑھ احد کے برابر ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس کو زیادہ سے زیادہ سزا دینے کے لیے اس کی جسامت کو بڑھا دیں گے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جہنم کا صرف ایک حصہ جو ہوگا وہ ایک آدمی کی جسامت کے ساتھ جو ہے وہ پر ہو جائے گا، بھر جائے گا، اتنے بڑے ان کے جسم بنا دیے جائیں گے۔ اور فرمایا کہ ان کو کھانے کے لیے جو کچھ ملے گا، ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، جو زقوم کا درخت ہے یہ ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، اور فرمایا کہ یہ جو درخت ہوگا یہ ایسا ہے کالمہل یغلی فی البطون، جیسے کہ پگھلا ہوا تانبا ہو، اور یہ آدمی کے پیٹ کے اندر کغلی الحمیم، اس طرح سے جوش مارے گا جس طرح کے کھولتا ہوا پانی جو ہے وہ جوش مارتا ہے۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم۔ اللہ کی طرف سے فرمایا جائے گا کہ خذوہ، پکڑو اس کو، اور اس کو جہنم کے بیچوں بیچ لے کر کے ڈال دو۔ ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، اور پھر اس کے سر کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب جو ہے وہ ڈالو، اور پھر اس سے کہا جائے گا ذق انک انت العزیز الکریم، اب اس کا مزہ چکھ، دنیا کے اندر تو بڑا معزز بنا پھرتا تھا، بڑا کریم بنا پھرتا تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کل محل کی تفسیر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، کل محل ایک عقر الزیت، کہ فرمایا کہ یہ جس طرح کے زیتون کا تیل ہوتا ہے، اس کی تیل کی تلچھٹ کی طرح کی کوئی چیز ہوگی۔ فَإِذَا قُرِبَ إِلَى وَجْهِ سُقِطَتْ فَرْوَةُ وَجْهِهِ فِيهِ، جب اس کو پینے کے لیے اس کے چہرے کے قریب کیا جائے گا تو اس کے چہرے کی جو کھال ہے، جو چمڑی ہے، وہ جل کر کے اس کے اندر گر جائے گی۔ اور فرمایا کہ حمیم جو ہے کہ اس کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالو، فرمایا کہ لَيَصُبُّ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ، جب اس کھولتے ہوئے پانی کو اس کے سر کے اوپر ڈالا جائے گا، فَيَنْفَضُ الْحَمِيمُ حَتَّى يَخْلُصُ إِلَىٰ جَوْفِهِ، تو یہ کھولتا ہوا پانی اس کے سر کے اندر سے جذب ہو کر کے اس کے پیٹ تک پہنچے گا، اور پھر فَيَسِلُ مَا فِي جَوْفَةٍ، پیٹ کے اندر جو کچھ ہے، آنتڑیاں وغیرہ، وہ سب کچھ جو ہے وہ پگھل جائیں گی، اور پھر یہ سارے چیزیں پگھل کر کے اس کے قدموں کے نیچے سے نکل جائیں گی۔ اور فرمایا کہ اسی کا نام ہے سحر۔ اور ثم یعاد کما کان، یہ اس کے ساتھ ہمیشہ ہوتا رہے گا کہ اس کے سر پہ جب پانی ڈالا جائے گا وہ پانی جذب ہو کر کے پیٹ سے ہوتا ہوا پاؤں تک پہنچے گا، اور پھر اس کے جسم کو صحیح کر دیا جائے گا، اور پھر اس کے اوپر جو ہے اسی طریقے سے یہ پانی ڈالا جاتا رہے گا۔ اور دوسری روایت میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کو جو پینے کے لیے پانی دیا جائے گا تو فرمایا کہ مما ان یسقا مما ان صدید، وہ جہنمیوں کی پیپ ہوگی کہ جو ان کو پینے کے لیے دی جائے گی۔ یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویأتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت، فرمایا کہ اسے یتجرعہ، گھونٹ گھونٹ کر کے وہ پیے گا لیکن اسے نگل نہیں سکے گا، ولا یکاد یسیغہ، اس کو حلق سے نیچے اتار نہیں سکے گا، اور اس کو ہر طرف سے موت ہی موت نظر آئے گی کہ اب مرا اب مرا، لیکن وما هو بمیت، وہاں پر موت بھی نہیں ہوگی کہ موت آ جائے اور انسان کی جان جو ہے وہ چھوٹ جائے، بلکہ فرمایا کہ اسی طریقے سے اس کو یہ عذاب جو ہے دیا جاتا رہے گا۔ قال یقرب الی فیہ فیکرہ، جس وقت یہ پیپ اس کو پینے کے لیے دی جائے گی، اس کے قریب لائی جائے گی، اس کے منہ کے قریب کیا جائے گا،
फ़युकरहु, पहले वो नाक भून चढ़ाएगा, उससे कराहत करेगा, लेकिन फ़इज़ा उदनिया मिन्हु, जिस वक़्त उसको और करीब किया जाएगा, उसके मुंह के साथ लगाया जाएगा, शवा वजहहु, तो फरमाया उसके मुंह की जो चमड़ी है वो जल जाएगी, वक़ात फरवतुर रासी, उसके सर की जो चमड़ी है वो गिर जाएगी जल करके। फ़इज़ा शरिबहु क़त्ता अम्आअहु, और जिस वक़्त उसको पिएगा तो उसके पीने के साथ फरमाया कि उसकी जो आंतड़ियाँ हैं वो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी, हत्ता यखरुजु मिन दुबुरी, यहाँ तक कि बड़े पेशाब के रास्ते से बाहर निकल आएंगी। यक़ूलुल्लाहु ताला वसुक़ूमान हमीमन फ़क़त्ता अम्आअहुम, और फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में जो फरमाया है कि उनसे ये कहा जाएगा कि पियो ऐसा पानी जो खोलता हुआ है, फ़क़त्ता अम्आअहुम, और जब वो उस पानी को पिएंगे तो उसकी आंतड़ियाँ जो है वो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी। और फरमाया व यक़ूलु अन यस्तगीसु युगासु बिमाइन कलमुहल यशविल वजूह बिअस शराब व साअत मुर्तफ़क़ा, जिस वक़्त वो पीने के लिए पानी मांगेंगे तो उन्हें ऐसा पानी पिलाया जाएगा कलमुहल, जैसे तेल का तल छट होता है, यशविल वजूह, जिसको पीने के साथ ही उनके मुंह जो है वो जल जाएंगे, और वो इंतहाई बुरा मशरूब होगा और इंतहाई बुरी जगह होगी कि जहाँ पर इस इंसान को लुटाया जाएगा। और फरमाया प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि लौ अन्ना दलवन मिन गुस्साक युहराकु फि दुनिया, अगर एक उस पीप का एक डोल जो है दुनिया के अंदर डाल दिया जाए तो दुनिया के अंदर जो कुछ है ये सारा का सारा जो है ये जल जाए, ख़त्म हो जाए। और दूसरी रिवायत में फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत करीमा की तिलावत फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो जिस तरह कि अल्लाह से डरने का हक़ है, और तुम्हारी मौत आए तो सिर्फ इस हाल के ऊपर आए कि तुम मुसलमान हो। और फरमाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लौ अन्न क़त्रतम मिन ज़क़ूम, कि जो जहन्नमियों को खाने के लिए ज़क़ूम का दरख्त दिया जाएगा, उसका एक कतरा अगर दुनिया के अंदर गिरा दिया जाए, लअफ़सदत अला अहलिल अर्ज़ि माइशहुम, तो पूरी रोए ज़मीन के ऊपर इंसानों की खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब की सब बर्बाद हो जाएं। फ़कैफ़ बिमन यकूनु तआमहु, तो अंदाज़ा लगाओ कि उस आदमी का क्या हाल होगा कि जिसको खाने के लिए ही ज़क़ूम दिया जाएगा। और फरमाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक़्त जहन्नमियों को काले खून जहन्नम के अंदर डाला जाएगा तो उनकी आग जो है जहन्नम की आग उनके चेहरों को बिगाड़ देगी। फ़तुलक़्क़सु शक़्क़तुल उलिया, उनकी ऊपर वाला जो होंठ है वो जल करके आधे सर को पहुंच जाएगा, और नीचे वाला होंठ जो है वो जल करके सीने नाक तक जो है पहुंच जाएगा, और उसकी जो मुंह के अंदर दांत हैं ये खुले के खुले रह जाएंगे, डरावनी उसकी शक्ल होगी। और फरमाया प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या अय्युहन्नास अबकू, ए लोगो रो लो, फ़इल्लम तस्ततियू फ़तबहकू, अगर तुम्हें रोना नहीं आता तो रोने वालों की शक्ल ही बना लो और ज़बरदस्ती रोने वालों की शक्ल इख्तियार करो, इसलिए कि फ़इन्ना अहलन नार यकून फ़िन्नार, दोज़ख के अंदर बहुत ही रोएंगे, हत्ता तसील दुमूम फ़ी वजूहिम, इतना रोएंगे कि उनके आंसू की वजह से उनके चेहरों के ऊपर नालियां बन जाएंगी, और कअन्नहा जुदाविल हत्ता तनक़तिअ दुमू, और फिर जिस वक़्त उनके आंसू ख़त्म हो जाएंगे तो फ़तसीलु दिमा, फिर उसके बाद वो खून के आंसू रोएंगे, और खून से रोने की वजह से उनकी आंखें ज़ख्मी हो जाएंगी। फ़लौ अन्ना सुफ़ुनन उज़्जियत फ़ीहा लजरत, फरमाया कि इतने उनके आंसू जमा हो जाएंगे कि अगर उनके अंदर कश्तियाँ छोड़ दी जाएँ, कश्तियाँ चलाई जाएँ तो कश्तियाँ उसके अंदर चल पड़ें। और फरमाया प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जहन्नमियों को जो दीगर अज़ाब होंगे उनके साथ साथ एक अज़ाब जो उनके ऊपर मुसल्लत किया जाएगा वो भूख का अज़ाब होगा, और भूख का अज़ाब भी बाकी अज़ाबों के बराबर होगा। फ़यस्तगीसून, वो खाने के लिए अल्लाह से सवाल करेंगे, फ़युगासून बिदुआमिन मिन ज़रीइल ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू, तो उन्हें खाने के लिए ऐसा खाना दिया जाएगा कि न तो उससे वो मोटे होंगे
اور نہ ان کی بھوک اس سے مٹے گی۔ پھر وہ اللہ سے کھانے کا تقاضا کریں گے دوبارہ، تو پھر انہیں کھانے کے لیے ایسا کھانا دیا جائے گا ذی غصۃ، کہ جو حلق کے اندر، گلے کے اندر جا کر کے اٹک جائے گا۔ جس وقت وہ کھانا گلے کے اندر اٹکے گا، فَيَذْكُرُونَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُجِيزُونَ غُصَصَ فِي الدُّنْيَا، تو انہیں یاد آئے گا کہ دنیا کے اندر جب ہم کھانا کھاتے وقت ہمارے گلے میں کوئی چیز اٹک جاتی تھی تو ہم پانی کے ساتھ اس کو نیچے اتارتے تھے، کسی مشروب کے ساتھ اس کو نیچے اتارتے تھے، تو پھر وہ پانی مانگیں گے۔ فَيُرْفَعُ إِلَيْهِمُ الْحَمِيمُ، تو ان کی طرف کھولتا ہوا پانی اٹھایا جائے گا زنبوروں کے ساتھ پکڑ کر کے۔ اتنا گرم ہوگا وہ برتن کہ زنبوروں کے ساتھ پکڑ کر کے وہ کھولتا ہوا پانی ان کے منہ کی طرف اٹھایا جائے گا۔ فَإِذَا دَنَتْ مِنْ وُجُوهِهِمْ شَوَتْ وُجُوهَهُمْ، جب ان کے چہروں کے قریب آئے گا تو ان کے چہرے جل اٹھیں گے۔ فَإِذَا دَخَلَتْ بُطُونَهُمْ، اور جس وقت ان کے پیٹ میں پہنچے گا، قطعت ما فی بطونہم، پیٹ میں جو کچھ ہوگا، آنتڑیاں وغیرہ، وہ سب ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی۔ فَيَقُولُ ادْعُوا خَزَنَةَ، مایوس ہو کر کے کہیں گے کہ جو جہنم کے اوپر محافظ فرشتے ہیں ان کو بلاؤ۔ فَيَقُولُونَ أَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب ان کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ سے دعا کرو کہ ایک دن کے لیے تو ہمارے اوپر عذاب کی اندر تخفیف کر دی جائے، کمی کر دی جائے، تو وہ آگے سے جواب دیں گے أَلَمْ تَكُنْ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، کیا دنیا کے اندر تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے نشانیاں لے کر کے؟ کہیں گے بلا آئے تو تھے۔ تو فرمایا فَدْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، پھر ہم سے مت کہو، خود ہی اللہ سے دعا کرو۔ اور فرمایا کہ کافروں کی دعا اور پکار جو ہے وہ صرف ضائع ہی ہوگی، اس کی کوئی سنوائی نہ ہوگی۔ ان سے مایوس ہو جائیں گے تو کہیں گے ادعوا مالکن، جو مالک ہے جہنم کے فرشتوں کا جو سردار ہے اس کو بلاؤ۔ فَيَقُولُونَ یا مالک لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اے مالک اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارا فیصلہ فرما دے۔ قال فَيُجِيبُهُ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، 40 سال تک پکارتے رہیں گے اے مالک اے مالک اے مالک، 40 سال کے بعد جواب ملے گا انکم ماکثون، ٹھہرے رہو، پڑے رہو۔ قال الاعمش، فرمایا کہ پھر اس کے بعد وہ کہیں گے کہ نہ تو مالک سنتا ہے نہ باقی فرشتے سنتے ہیں، ایسا کرو کہ براہ راست رب کو پکارو۔ فلا احد خیر من ربکم، تمہارے رب سے بہتر کوئی نہیں ہے، تم اپنے رب کو براہ راست پکارو۔ فیقولون ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، کہیں گے ہمارے پروردگار ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب ہو گئی، ہم گمراہ بن گئے۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے پروردگار ایک مرتبہ آپ ہمیں اس جہنم سے نکال دیں، اگر دوبارہ ہم ایسا کام کریں گے، ایسا قصور کریں گے، ہم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا۔ فرمایا 1000 سال کے بعد جواب ملے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، ارے پڑے رہو اس کے اندر اور اس موضوع پہ مجھ سے کوئی بات نہ کرو۔ فعند ذلک یئسوا من کل خیر، اس وقت وہ ہر خیر سے مایوس ہو کر کے گدوں کی طرح سے آوازیں نکالیں گے اور چیخیں گے، چلائیں گے۔ فرمایا کہ یہ جو عذاب ہے جہنم کا عذاب، جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں بیان فرمایا اور اللہ نے اپنے کلام کے اندر بیان فرمایا، یہ سب کا سب حق ہے اور ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے۔ اور اس کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ انسان قصے اور واقعات کی طرح، افسانوں کی طرح ان احادیث کو سن لے، بلکہ اس کو سننے کے بعد اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہے، اور جہاں جہاں اپنی زندگی کے اندر ہمیں کمی نظر آئے وہاں پر اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اگر جہنم کا عذاب سامنے ہوگا تو پھر دنیا کی چند روزہ جو زندگی ہے اور دنیا کی جو چند روزہ زندگی کے اندر عیش و عشرت ہے اور چند روزہ جو مال ہے، اس کی خاطر انسان اپنی آخرت کو برباد نہیں کرے گا۔ جہنم کی بھوک سامنے ہوگی تو انسان کے لیے جو ہے روزہ چھوڑنا آسان نہیں ہوگا، اور جہنم کی تکلیفیں جب انسان اپنے سامنے رکھے گا تو پھر وہ اپنی نیند کی خاطر جو ہے اپنی نماز کو، اپنی عبادات کو قربان نہیں کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اگر انسان جتنا وہ اپنی مال کے بارے میں سوچتا ہے، فقر و فاقے کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے افلاس اور اپنی تنگ دستی کے بارے میں سوچتا ہے، اگر اتنا انسان جہنم کے بارے میں سوچنے لگے
तो सीधा ये इंसान जो है जन्नत के अंदर पहुंच जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल दैन व क़िना अज़ाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व नऊज़ु बिका मिन फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल व नऊज़ु बिका मिन फ़ितनतिल महया वल ममात। اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أدخلنا الجنة الفردوس اللهم ادخلنا الجنة الفردوس وأعذنا من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا